بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج محرم کا چاند نظر آ چکا ہے اور آج اللہ الصمد کا یہ وظیفہ اگر کوئی فقیر بھی پڑھے گا تو ارب پتی ہو جائے گا۔ اللہ الصمد رب کریم کی صفت ہے اور سورۃ اخلاص کی دوسری آیت بھی ہے، محرم کا چاند جو اپنے ساتھ خوشیاں خوشحالیاں لے کر آتا ہے۔ اللہ والو، آج نیا اسلامک سال شروع ہو گیا ہے اور نئے اسلامک سال کا آغاز محرم سے ہوتا ہے۔ محرم اسلامک سال کا پہلا مہینہ حرمت والا مہینہ ہے، قبولیت والا مہینہ ہے۔ اس مہینے کو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، یہ رب کا مہینہ ہے، اس کی فضیلت و برکت اتنی زیادہ ہے، اس مہینے کے چاند کے ساتھ ہر انسان کے نصیب اور تقدیر کے فیصلے ہو جاتے ہیں۔ آج محرم کا چاند نظر آتے ہی اگر کوئی اپنی پسند کا نصیب اور تقدیر لکھوانا چاہتا ہے، اپنے گھر سے بے سکونی بے برکتی کا خاتمہ کرنا چاہتا ہے، اپنے پریشانیوں سے مصیبتوں سے جان چھڑوانا چاہتا ہے، تو محرم کا چاند دیکھ کر اللہ الصمد کا یہ خاص وظیفہ لازمی پڑھ لیں۔ ایک دن وظیفہ ہے، ایک بار ہی پڑھنا ہے۔ اللہ والو، آج یہ وظیفہ جو پڑھے گا اس کی تمام پریشانیوں کو اللہ پاک دور کر دے گا۔ آپ نے اس وظیفے کو ترتیب وائز پڑھنا ہے۔ آپ نے اللہ الصمد کا یہ خاص وظیفہ پڑھ لینا ہے۔ انشاءاللہ اگر کوئی مقروض ہے تو قرضے سے نجات ہو جائے گی، اگر کوئی بے روزگار ہے تو روزگار مل جائے گا، اگر کوئی بے اولاد ہے نرینہ اولاد مل جائے گی، اگر آپ میں سے کوئی کسی بھی بیماری میں مبتلا ہے تو بیماری سے شفا ہو جائے گی۔ محرم کی بے حد فضیلت و برکت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا، ایک صحابی نے آ کر پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رمضان کے مہینے کے بعد کس مہینے کے روزے رکھنے کا آپ مجھے حکم دیتے ہیں؟ تو اللہ کے حبیب نے فرمایا، اگر رمضان کے مہینے کے بعد تمہیں روزہ رکھنا ہو تو محرم کا روزہ رکھو، اس لیے یہ اللہ کا ہے۔ اس میں ایک دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ایک قوم کی توبہ قبول کی اور دوسرے لوگوں کی توبہ بھی قبول فرمائیں گے۔ ترمذی میں آتا ہے، جس قوم کی توبہ قبول ہوئی وہ قوم بنی اسرائیل ہے، جیسے کہ اس کی وضاحت احادیث میں بھی ہے کہ عاشوراء کے دن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو فرعون اور اس کے لشکر سے نجات دی۔ ایک تاریخی حقیقت ہے، انسانی تاریخ کے آغاز اور خود آسمان و زمین کی تخلیق سے قابل اللہ تعالیٰ کی طرف کردہ نظام کے مطابق ہے۔ ایک سال میں 12 مہینے ہوا کرتے ہیں اور 12 مہینوں میں 4 مہینے اس میں اسلام کی آمد سے قابل جاہلیت کے عرب کفار مکہ بھی ان کی حرمت اور احترام کے قائل تھے، یعنی کہ ان 4 مہینوں سے پہلے جاہلیت کا عروج تھا، چنانچہ وہ اپنی ساری جنگوں کو بھی ان مہینوں میں موقف کر دیا کرتے تھے۔ قرآن پاک ایک ایسی کتاب ہے جیسے ہی ہم اس کی طرف چلتے جاتے ہیں تو ان 4 مقدس مہینوں کے اندر محرم الحرام کا مہینہ بھی شامل ہے، یعنی محرم کا مہینہ حرمت والا مہینہ ہے، مقدس اور پاک مہینہ ہے، اور اس میں اتفاق سے اسلامی اور تاریخ کی کتابوں سے اس مہینے میں پائی جانے والی شہادتوں کا ذکر بھی ہر کوئی جانتا ہے۔ اللہ والو، یاد رکھیں، اس ماہ محرم میں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے پیارے نواسے امام حسین نانا کے دین کی خاطر اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول فرمائی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی طوفان نوح کے بعد جو دن نامی پہاڑ کے قریب آ کر ٹھہری، حضرت یوسف علیہ السلام کو اس مہینے سے قیدی سے نجات ہوئی، حضرت ایوب علیہ السلام کو طویل بیماری کے بعد شفا نصیب ہوئی، حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نجات ملی، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو فرعون اور آل فرعون سے اس طرح نجات ملی۔ اللہ تعالیٰ نے فرعون سمیت اس کی فوجوں کو غرق کر دیا۔ اس مہینے میں بہت سے واقعات موجود ہیں، بہت سی کامیابیاں موجود ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ تاریخی کتابوں سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ تمام واقعات محرم الحرام کی 10ویں تاریخ یعنی یوم عاشوراء کے دن پائے جاتے ہیں، اس دن میں پیش آئے، محرم الحرام کی 10ویں تاریخ کو پیش آئے، جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، 10ویں محرم کو اہل مکہ خانہ کعبہ پر غلاف چڑھایا کرتے تھے، جبکہ اس مہینے کے آغاز میں خلیفہ دوم مراد
رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سیدنا عمر فاروق پر قاتلانہ حملہ بھی ہوا۔ ان کی شہادت ہو چکی تھی۔ محرم یہ یکم محرم میں ہوئی، یعنی کہ یہ بڑا ہی مقدس مہینہ ہے، یہ حرمت والا مہینہ ہے۔ اس کی فضیلت اور اس محرم کے مہینے کی قدر کیجیے۔ اس کو اللہ کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ اس میں رب کریم کی سعادت ملتی ہے۔ اگر آپ میں سے اس مہینے میں معرفت، کامیابیاں، خلوص نیت کے ساتھ اللہ الصمد کا یہ خاص وظیفہ پڑھتے ہیں، آپ فقیر ہیں تو بادشاہ ہو جائیں گے، فقیر بھی پڑھے تو ارب پتی بن جائے گا۔ آج میری تمام بہنوں، بھائیوں، بیٹیوں، ماؤں، بزرگوں سے گزارش ہے، جو لوگ پریشان بیٹھے ہیں رزق کی کمی کی وجہ سے، دولت کی کمی کی وجہ سے، جن کے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے، جن کے گھر میں ایک وقت کا کھانے کو ہے، دوسرے وقت کا سوچنا پڑتا ہے، اگر آپ میں سے کوئی بیمار ہے شفا کے لیے پڑھ لے۔ اللہ والو، آپ میں سے کوئی لاچار ہے، بے بس ہے، مجبور ہے، آج محرم کا چاند دیکھتے ہی اللہ الصمد کا یہ خاص وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے۔ آپ رب کی بے نیازی سے مالا مال ہو جائیں گے۔ رب کی بے نیازی کیا ہے؟ رب کی بے نیازی کیا ہے؟ جب وہ دینے پر آتا ہے، نہ شکلیں دیکھتا ہے، نہ ایمال دیکھتا ہے، وہ بندے کو عطا کر دیتا ہے۔ آپ نے اس وظیفے کو محرم کا چاند دیکھنے کے بعد، اور محرم کا دن موجود ہے سارا دن، یکم محرم، آپ نے اس وظیفے کو کر لینا ہے۔ انشاءاللہ آپ کی تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، میرے چینل کو سبسکرائب کر دے۔ وظیفے کی طرف بڑھتے ہیں۔ آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ کا جو بھی مقصد ہے، جو بھی حاجت ہے، اس کی نیت کر لیں۔ اگر آپ من پسند نوکری کرنا چاہتے ہیں، من پسند شادی کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ میاں بیوی میں پیار محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ کی اولاد نافرما بردار ہے، اس کو فرما بردار بنانا چاہتے ہیں تو اس کی نیت کر لیں۔ اگر آپ دشمنوں سے نجات چاہتے ہیں تو نیت کر لیں۔ نیت کرنے کے بعد آپ نے ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے، آپ نے اللہ پاک کا شکر ادا کرنا ہے۔ اللہ پاک کو شکر کرنے والا بندہ بہت زیادہ پسند ہے۔ آپ نے الحمدللہ رب العالمین کو پڑھنا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، رب کریم کا شکر ادا کرنا ہے۔ آپ نے نیا سال شروع ہوتے ہی اللہ پاک کا شکر ادا کرنا ہے۔ جب کوئی بندہ اللہ پاک کا شکر ادا کرتا ہے تو اللہ پاک فرشتوں سے حکم دیتے ہیں، یہ کون سا بندہ ہے جو میرا شکر کر رہا ہے؟ تو فرشتے بتاتے ہیں اللہ پاک یہ تیرا وہ بندہ ہے۔ اللہ پاک پھر فرشتوں سے حکم دیتے ہیں، جاؤ اس بندے کی تمام دعاؤں کو قبول فرما لو، اس بندے کی تمام حاجات کو پورا کر دو، میں اس سے راضی ہوں۔ اللہ پاک کو شکر گزار بندہ بہت پسند ہے، ناشکری کرنے والے کو اللہ پاک ناپسند کرتا ہے۔ آپ نے الحمدللہ رب العالمین کو پڑھنا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین کو آپ چاہیں تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ چاہیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے الحمدللہ رب العالمین کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین کو آپ نے خلوص نیت کے ساتھ پڑھنا ہے۔ آپ نے پڑھتے وقت کسی سے کوئی بات چیت نہیں کرنی، ورنہ آپ کا یہ عمل ضائع ہو جائے گا۔ آپ نے الحمدللہ رب العالمین کو 11 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر آپ نے رب کو راضی کرنے کے بعد پھر آپ نے اللہ الصمد کو پڑھنا ہے۔ اللہ الصمد کو آپ نے خلوص نیت کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اللہ الصمد کا مطلب ہے اللہ بے نیاز ہے۔ آپ نے اللہ پاک سے اپنی تمام پریشانیوں کو دور کروانا ہے۔ آپ نے اللہ الصمد کو پڑھنا ہے۔ اللہ الصمد کو 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 21 مرتبہ اللہ الصمد کو پڑھ کر آپ نے تیسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ لا حول ولا قوت الا باللہ ہے۔ آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھنا ہے،
اور رب کریم سے اپنے گناہوں کی توبہ کرنی ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ کو آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے، 11 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھنا ہے۔ اللہ پاک سے اگر اپنے سچے گناہوں کی توبہ کرنی ہے، اگر آپ کے گناہ سمندر کی جا کے برابر ہیں تو انشاءاللہ اللہ پاک آپ کے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ 11 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھنے کے بعد آپ نے آخر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے اور اپنے گناہوں کی توبہ کرنی ہے اور اپنی حاجات اللہ تعالیٰ کے سامنے بیان کرنی ہے۔ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی تمام دعاؤں کو قبول فرما لے گا۔ اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔